बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला कुरान तर्जुमा और तफसीर के हवाले से हमने अपनी पिछली वीडियो में आयत 111 तक पढ़ा था, जबकि लिखने में मिस्टेक हो गई थी और 110 लिखा गया था, जबकि हमने 111 तक पढ़ा था। अब हम उससे आगे शुरू करते हैं 112 नंबर आयत से। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहे हैं, भला बल्कि मन अस्लमा, जिसने झुका दिया, वजहाहू लिल्लाही, अपना चेहरा, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, वहुवा मुहसिनुन, और वो नेकोकारों में से हुआ, फलाहू, बस उसके लिए है, अजरहू, उसका अजर, इंदा रब्बिही, उसके रब के पास, वला खौफुन, और ना खौफ होगा उनको, अलैहिम, उन पर, वला हुम याज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिसने अपना सर जो है वो तस्लीम खम कर दिया। अब तस्लीम खम करने का मतलब क्या है कि सिद्के दिल से, सच्चाई से अपना जो सर है वो अल्लाह के आगे झुकाओ। ये नहीं है कि अंदर कोई मुनाफिकाना रवैया हो, ठीक है, या कुछ माना कुछ नहीं माना, ठीक है ना, ऐसा ना हो। तो सिद्के दिल से जिसने अपना सर अल्लाह के आगे झुका दिया तो उसको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होगा, और उसका अजर किसके पास होगा? अल्लाह के पास होगा। आगे अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहे हैं, वकालतिल यहूदू, और यहूद कहते हैं, लैसतिन नसारा, नहीं ईसाई, अला शैइन, किसी चीज़ पर। यहूद क्या कहते हैं कि ईसाई किसी चीज़ पर नहीं है। वकालतिन नसारा, और कहते हैं ईसाई, लैसतिल यहूदू, नहीं यहूद, अला शैइन, किसी चीज़ पर, वाहुम यतलूनल किताबा, हालांकि वो पढ़ते हैं किताब को, कज़ालिका, इसी तरह, क़ालल्लज़ीना, कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, जो ला यालमूना, नहीं वो जानते थे, मिसला, इन जैसे, कौलिहिम, अपनी बात को, इन जैसी बात को जो नहीं जानते थे, उन्होंने कहा, फल्लाहु, पस अल्लाह, यहकुमु, फैसला कर देगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, फ़ीमा, उसका जो कानून थे, फ़ीही यख्तलिफून, जिस बात में वो इख्तलाफ कर रहे थे, अल्लाह उनका फ़ैसला कर देगा। अच्छा, यहाँ जो बात समझने की है वो क्या है? बात समझने की है ओल्ड टेस्टिमेंट, जिसे हम अहदनामा कदीम कहते हैं, यहूदियों और ईसाइयों में मुश्तरक था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप जिसे कह लें, पॉइंट है। और अमेरिका में जदीद ईसाइयत की सूरत में जो एक ताकत उभर कर सामने आ रही है, वो ईसाइयत को यहूदियत के रंग में रंग रही है। जो रोमन कैथोलिक थे, उन्होंने तो वैसे भी बाइबल से अपना रिश्ता तोड़ लिया था और अपने सारे इख्तियारात जो थे वो पॉप के हाथ में दे गए थे। अब आप देखें कि जो रोमन कैथोलिक हैं, आज भी आप लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि इवन कि आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, कई जगह देखा होगा कि वो कन्फेशन के लिए भी अपने जो फादर बनाया हुआ होता, उन्होंने पॉप बनाया हुआ होता, उसके पास जाते हैं और वो तमाम जो भी माफ़ी होती है वो उससे माफ़ी कबूल कर लेता है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन प्रोटेस्टेंट जो हैं उन्होंने फिर भी बाइबल को कबूल किया, और अहदनामा कदीम, जिसे हम ओल्ड टेस्टिमेंट कहते हैं, वो उसको भी तस्लीम कर रहे हैं। और वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि ओल्ड टेस्टिमेंट में जो भी लिखा हुआ है उसको भी हम अपनी किताब मानते हैं और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अमेरिका में एक यहूदी ने अल्फाज बोले थे कि हमें जो जितनी भी ताकत और नुसरत और हमायत मिल रही है वो ईसाइयत से मिल रही है, ईसाइयत के ग्रोह से मिल रही है, और उस ग्रोह का नाम उसने एवेंजलिस्ट बताया था, ठीक है। ये अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर सर्च करें एवेंजलिस्ट के नाम से तो आपको टोटल डिटेल मिल जाएगी। और वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़िरका बनकर उभर रहे हैं। आगे अल्लाह तआला फरमा रहे हैं, वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसाअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मकान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फ़िद दुनिया खिज़्युन व लहुम फ़िल आखिराति अज़ाबुन अज़ीम। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला की मस्जिदों से लोगों को रोके कि इनमें उसका नाम लिया जाए,
اور وہ ان کی تخریب کے در پہ ہو. ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے، کیونکہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس میں آپ ایک بات سمجھیے، یہاں ذکر آ رہا ہے مشرکین مکہ کے بارے میں. مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا، منع کر دیا تھا، یہاں تک کہ 6 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مکہ کی طرف رخ کیا کہ عمرہ کیا جائے، تو ان کو مکے کے اندر داخل نہ ہونے دیا گیا. ٹھیک ہے، پھر وہاں صلح حدیبیہ ہوئی اور طے پایا کہ اگلے سال وہ یہ یعنی کہ عمرہ کر سکیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سن 7 ہجری میں جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے عمرہ کیا. ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں کہ یہ 7 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس طرح گزرے ہوں گے کہ وہ مکہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو پائے. کیونکہ ان کو اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، وہ لوگ مشرکین مکہ گھسنے ہی نہیں دے رہے تھے مکہ کے اندر. ٹھیک ہے نا، تو یہاں مشرکین مکہ کے اس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کون بڑا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد حرام میں جانے سے روکے. ٹھیک ہے، جانے سے روکے اور وہاں ذکر کرنے سے روکے. اچھا، یہاں لفظ آیا خراب. ٹھیک ہے، تخریب سے نکلا ہے، خراب لفظ آیا ہے. تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک کہ جس میں تقریب میں کیا کہ کیا کہ جی کہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ اللہ کے گھر کو گرا دینا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ گھر ہے، دوسری تقریب یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو شرک کا اڈا بنا دینا. ٹھیک ہے، تقریب 2 معنوں میں آتی ہے. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد توحید خالص پر رکھی تھی، لیکن انہوں نے اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. اچھا، مساجد کے ساتھ لفظ خراب جو آیا ہے وہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں ہوگا، صرف نام ہوگا اسلام کا. اور قرآن میں اس کے رسم الخط الفاظ اور الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. رسم الخط الفاظ اور حروف کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ضمانت دی ہے کہ قرآن کے حروف جو ہیں وہ منوعاً اسی طرح ہی رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، یہ ویران ہو جائیں گی، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین لوگوں میں سے شمار ہونے لگ جائیں گے. فتنہ ان کے اندر ہی سے برآمد ہوگا اور انہی کے اندر گھس جائے گا، یعنی کہ ان کا کام ہی فتنہ انگیزی پھیلانا ہوگا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کو بھڑکانا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کرنا انہی کا کام ہوگا. اب آپ دیکھ لیں، آج ہم جن کو علماء کہتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ اکثریت جو ہے وہ انہی معاملات سے دوچار ہے. یاد رکھیے، جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے نا تو کوئی خیر باقی نہیں رہتی. دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا پر اسے پیشہ بنا لیا گیا. اسلام تو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. ہر شخص قرآن پڑھے، ہر شخص قرآن کو سمجھے، قرآن کی عربی سمجھے. ٹھیک ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنی بچی کا نکاح خود فرمائے، خود پڑھائے. ٹھیک ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. لیکن ہماری انہی مجبوریوں کی وجہ سے، چونکہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، انہی مجبوریوں کی وجہ سے ہم نے جن کی ہم بات کر رہے ہیں علماء کو، جن کو ہم نے پیشہ ور بنا دیا، انہی مجبوریوں کی وجہ سے کہ بھی جی اب بچے کا نکاح کرانا تو نکاح خواہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جنازہ پڑھوانا ہے تو مولوی کو بلاؤ. اچھا، یہاں آپ یہ بات سمجھیں کہ اس دین جو تھا وہ پیشہ نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کو پیشہ بنوا لیا. کیوں؟ قرآن سے دور ہو کر، اللہ کی کتاب کو نہ سمجھ کر اور اللہ کی کتاب کی عربی کو نہ سمجھ کر اور اللہ کی کتاب کو نہ پڑھ کر ہم نے اپنی مجبوری بنا لی کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا، جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہم مجبور ہیں ان سے فتوے لینے کے لیے، جبکہ اللہ کی کتاب آپ کو سب کچھ بتاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ اپنی مجبوری ہم نے خود بنائی اور ہم نے ان کو یہ پیشہ ایک تو انہوں نے خود پیشہ اختیار کیا، دوسرا ہم نے ان کو
ہم نے ان کو مجبور کیا اس کو دین کو پیشہ بنانے کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق اور مغرب صرف سب اللہ کے ہیں، یقیناً اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے بے شک. اچھا، اب اس میں بات سمجھنے کی جو ہے کہ اگر ہم مغرب کی طرف رخ کریں تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تو جہت اور مقام سے ماورا ہے، وراء الورا سم الورا الورا ہے. یہ تو اکٹھا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک جگہ کا تعین کیا گیا، اور مطلب ایک اجتماعی رنگ دینے کے لیے قبلے کا تعین کیا گیا، یعنی کہ یہ تو ایک علامت ہے. تو یہاں قبلے کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ اگلی آیات میں قبلے کا ذکر آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائیوں، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 112، 113، 114 اور 115 کا ترجمہ تفصیل پڑھا. انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے. اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.